أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی کامیابی اور اس کی نجات کے لیے حق اور سچ کا راستہ بالکل واضح کر دیا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، چاہو تو تم کامیابی کا راستہ اختیار کر لو، اور تم چاہو تو تم ناکامی اور بربادی کا راستہ اختیار کر لو. مرضی تمہاری اپنی ہے. اگر تم ہدایت کا راستہ اختیار کرو گے، کامیابی کا راستہ اختیار کرو گے، ایمان کا راستہ اختیار کرو گے، جنت کا راستہ اختیار کرو گے، تو ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم تمہاری ہر قدم پر مدد کریں گے. ہم تمہیں عزتیں بھی دیں گے، ہم تمہیں کامیابیاں بھی دیں گے، ہم تمہاری دعائیں بھی قبول کریں گے، اور ہمارا تمہارے ساتھ جنت کا بھی وعدہ ہے. اور اگر تم اپنی من پسند کے ساتھ گمراہی کا راستہ اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول سے دوری کا راستہ اختیار کرو، ذلت اور بربادی کا راستہ اختیار کرو، تو نہ تو ہماری مدد کا وعدہ، نہ ہماری بخشش کا وعدہ، اور نہ جنت کا وعدہ، بلکہ پھر تمہارے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو جبری طور پر اپنا مفتی اور فرمانبردار بنا دیا ہے، سوائے جن و انس کے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جبری طور پر اپنا مفتی اور فرمانبردار نہیں بنایا. باقی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتی. آج تک جب تک کا کوئی بادشاہ کافر ہوا، یہ شہر کافر،
فلاں پرندہ کافر ہے، فلاں گائے کافر ہے، نہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے فرمانبردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمانبرداری پر خود گواہی دی ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہمارے فرمانبردار ہیں کہ یہ ہر وقت ہماری تسبیح اور ہماری تعریف میں اور ہماری عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگی ہوئی ہے، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض اولیاء کے اوپر یہ معاملہ منکشف کر دیتے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق اللہ کی تسبیح میں کیسے لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ بزرگ فرماتے تھے کہ میں جس درخت کے پاس جاتا مجھے درخت سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی، میں جس پودے کے پاس جاتا مجھے اللہ کے ذکر کی آواز آتی، میں پانی کے پاس جاتا مجھے اللہ کے ذکر کی آواز آتی، حتیٰ کہ کھیتوں میں پڑے ہوئے جو مٹی کے ڈھیلے ہیں مجھے ان میں سے بھی اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے حکم کا پابند بنا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ کچھ کرتے ہیں جو ان کو امر کیا جاتا ہے، حکم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جس فرشتے کو اللہ نے تسبیح کا حکم دیا وہ تسبیح میں لگا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا وہ اس کے پڑھنے میں لگا ہوا ہے، جس کو اللہ نے کھڑے ہو کے اپنی عبادت کا حکم دیا وہ کھڑا ہو کے عبادت میں لگا ہوا ہے، جس کو رکوع میں جا کے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ملا وہ رکوع میں ہے اور تا قیامت وہ رکوع میں ہی رہے گا، اور جس کو اللہ نے سجدے کا حکم کیا وہ ساری زندگی اپنی سجدے میں ہی گزارے گا۔ چاند اللہ کا فرمانبردار ہے، سورج اللہ کا فرمانبردار ہے، ستارے اللہ کے فرمانبردار ہیں، درخت اللہ کے فرمانبردار ہیں، پہاڑ اللہ کے فرمانبردار ہیں، دریا اللہ کے فرمانبردار ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، کسی کی کوئی مجال نہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی کر سکے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ چاند سورج ستارے یہ اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، اگر یہ کسی وقت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے، پھر تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ نافرمانی کریں چاند یا سورج یا ستارے کوئی بھی چیز، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے حکم دے گا ایک مخلوق کو جو سورج کو اور چاند کو ایک لقمہ بنا کے نگل جائے گی۔ سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کے حساب سے انہوں نے اس بلا کا نام، اس مخلوق کا نام بلیک ہول رکھ دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو حکم دے گا وہ اتنے بڑے سورج کو ایک لقمہ بنا دے گا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سورج زمین سے کتنا بڑا ہے تو صحابی حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی اتنے بڑے سورج کو
وہ مخلوق، وہ جانور ایک لقمہ بنا لے گا، یہ تو میری آگ ہی آگ ہے۔ اللہ کے نبی کو اتنی بڑی مخلوق وہ کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی وہ مخلوق اللہ کی چراگاہوں میں چل رہی ہے۔ وہ چراگاہیں کتنی بڑی ہوں گی اور وہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہوگی، اللہ اکبر، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں، ہمیں کیا خبر ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں یہ چھوٹی سی دھرتی، یہ زمین، شاید سارا کچھ یہی ہے۔ ارے یہ تو ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں تو اس زمین سے لاکھوں گنا بڑی بڑی موجود ہیں۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو جبری طور پر اپنا فرما بردار بنا دیا۔ پہاڑ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، زمین اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی ہے، پانی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، آگ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر دیکھ لیا کہ یہ آگ کس کے حکم کی پابند ہے۔ لوگوں نے سمجھا تھا کہ ہم اللہ کے خلیل کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں گے تو یہ آگ جلا کے رکھ دے گی۔ اللہ نے آگ سے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ تو سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو پھر سردی لگنے لگ جائے، بلکہ تو سلامتی والی ہو جا کہ نہ گرمی لگے نہ سردی لگے، میرا ابراہیم سکون سے میرے اندر رہ سکے۔ ماشاءاللہ، آگ اللہ کی فرما بردار ہے، پانی اللہ کا فرما بردار ہے، دریا اللہ کے فرما بردار ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ پیچھے فرعون، آگے جو ہے وہ دریا، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے موسیٰ تو جو ہے پانی کے اوپر اپنا عصا مار، ہم اس کو حکم دے دیں گے یہ تمہیں راستے دے دے گا۔ چنانچہ اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، پانی پھٹا، آدھا ادھر گیا آدھا ادھر گیا، کئی سارے راستے اللہ نے اس میں پیدا کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامتی کے ساتھ اس دریا کو عبور کر گئے۔ پیچھے سے فرعون آیا، اس نے کہا راستہ ہے، وہ گزر سکتے ہیں تو میں بھی گزر سکتا ہوں، لیکن اس کو پتا نہیں تھا یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے پانی کو ہٹنے کا حکم ہے، تیرے اندر جانے کی دیر ہے، یہی پانی پھر تجھے ڈبونے کا حکم اس کو ملے گا اور یہ تجھے گوتے لگا لگا کے مار دے گا۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے، اور انسان کو اللہ نے اس کی شرافت کی وجہ سے، اللہ نے اس کے احترام کی وجہ سے، اللہ نے اس کی عزت اور توقیر کی وجہ سے اللہ نے اس کو جبری پابند نہیں بنایا، بلکہ حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا، میاں چوائس تمہاری ہے، پسند تمہاری ہے، جو تمہارا جی چاہے تم کر لو، میں پروردگار تمہیں اس کا اختیار دیتا ہوں۔ ہاں اگر ہم سے دوستی لگاؤ گے، اگر ہمارے بندے بن جاؤ گے، ہمارے فرما بردار بن جاؤ گے، دنیا میں نوازشات کا سلسلہ کروں گا اور دنیا سے آنے کی دیر ہے، میں تمہارے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کئی مرتبہ مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو میزبان ان کے درمیان کچھ بانٹتا ہے، جو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دے دیتا ہے، اور جو مجلس میں معزز اور محترم ہوتا ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے نہیں دیتا، بلکہ اس کے سامنے برتن کر دیتا ہے جو آپ کو پسند ہو آپ لیتے ہیں، اور چاہے تو برفی لے لے، چاہے تو رسگلہ لے لے، چاہے وہ اور چیز کوئی پسند کر لے، اس کی اپنی پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی انسان کی ایسی توقیر کی، ایسی عزت کی، میرے بندے دیکھ میں تجھے ہدایت کا اور کامیابی
راستہ لے کر آنے والے میرے اولو العزم پیغمبروں کی ایک جماعت ہے، اور اس جماعت کے ایک سردار ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ان کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے کہ جائیے آپ ذرا جا کے میرے بندوں کو ہدایت کا اور نجات کا اور جنت کا راستہ ذرا بتا دیجیے۔ خوش قسمت لوگ تھے وہ جنہوں نے نبی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں تم کہو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب کوئی نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہ میرا کوئی یہ حکم ایسی چیز ہے جس کا میں طالب بن جاؤں سوائے اللہ کے، مجھے کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جس کی میرے دل میں رغبت ہو سوائے اللہ کے۔ دنیا میں میرا محبوب اور کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، اور میری زندگی کا مقصود اور کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس کے سامنے میں سر کو جھکا دوں، جس کے سامنے میں بندگی اور عبادت کو بجا لاؤں۔ ایک اللہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم اس بات کا اقرار کر لو اور تم دل میں یقین لے آؤ تو لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسان جس کی عظمت اور جس کی قدر اس کے دل میں ہوتی ہے، انسان اس کو پانے کی کوشش اور محنت میں لگ جاتا ہے۔ بے قیمتی اور بے قدری چیز کو کبھی کوئی حاصل کرنے کی محنت اور کوشش نہیں کیا کرتا۔ کبھی کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ گندگی لینے کی کوشش میں ہو، وہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہو، وہ بیکار اور بے قیمت چیزیں اکٹھی کرنے کی کوشش میں ہو، اگر کسی کو کوئی ایسا کرتے ہوئے دیکھے تو لوگ کہتے ہیں عقل نہیں ہے۔ عقل مند ہمیشہ جو ہے وہ نفع کی چیز کو حاصل کیا کرتا ہے، اور جتنی زیادہ وہ اس کی پسند کی اور نفع کی چیز اس کو سمجھتا ہے، اس کی طلب میں انسان کی رغبت اتنی بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مال پیسے کو نفع کی چیز سمجھتے ہیں، لہذا ہماری صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کوشش اور محنت کا محور وہ مال پیسہ ہوتا ہے، دنیا کی جائیداد ہوتی ہے، دنیا کی جو ہے وہ عہدے ہوتے ہیں۔ جن دنوں میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں عہدے اور منصب کی چاہت ہوتی ہے، ذرا کبھی ان کو دیکھا تو کریں، ان کو اپنا کھانا بھول جاتا ہے، اپنا پینا بھول جاتا ہے، اپنا آرام بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی عزت بھی بھول جاتے ہیں کہ میں کوئی بڑی شان والا بندہ ہوں۔ ناک کی جو ہے وہ لکیریں نکالتے پھر رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی چاپلوسیاں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا کہ مجھے اپنا مقصود مل جائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی انسان کے دل میں کسی کی عظمت اور اہمیت آ جائے تو اس کے لیے وہ دیوانہ بن جاتا ہے، ایسے ہی مومن بھی اپنے اللہ کو پانے کے لیے دیوانہ بن جاتا ہے۔ مجھے میرا اللہ مل جائے، مجھے اللہ کی محبت مل جائے، مجھے اللہ کا تعلق مل جائے، مجھے اللہ کی رضا مل جائے۔ چنانچہ مومن کو اللہ راضی کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ جان پہ مشقت اٹھانی پڑے، اس کو کوئی بھی جو ہے وہ محسوس نہیں کرتا، اس کو مال لگانا پڑے اس کو کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ایسا بھی وقت آ جاتا ہے مومن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے پسند کے راستے کو پسند کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے لیے ہدایت کا اور جنت کا راستہ پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے۔ قرآن عظیم الشان اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کے اندر اچھائی کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے اور برائی کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے، اور پھر ہم تمہیں یہ بھی بتا رہے ہیں
قرآن میں 7 قسمیں کھا کے فرمایا ہم تمہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر تم اس اچھائی والی صلاحیت کو بروئے کار لاؤ گے، تم اپنے آپ کو اچھا بنا لو گے، تمہیں پروردگار 7 قسمیں کھا کے کہتا ہوں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سنیے اللہ کا قرآن، ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الشمس وضحاها القمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ 7 قسمیں کھا کے اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں یہ بتا رہا ہوں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فسق اور فجور اور گناہوں کی صلاحیت بھی اس میں رکھی ہوئی ہے، وَتَقْوَاهَا پرہیزگاری کی صلاحیت بھی رکھی ہوئی ہے، اور سنو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے، گندگیوں سے اور میری نافرمانیوں سے پاک کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مال سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، عہدے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، اچھے خاندان میں ہونے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، اچھی صحت سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، دنیا کی تمام دولتیں اس کو دے دی جائیں وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی دوستی مل جائے، ایمان مل جائے، اللہ کے پسندیدہ اعمال کی توفیق مل جائے، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ آپ سوچئے کہ فرعون کے پاس دنیا کی کون سی دولت نہیں تھی، حامان کے پاس دنیا کا کون سا سرمایہ نہیں تھا، نمرود کے پاس کیا چیز نہیں تھی، شداد کو کیا نہیں ملا تھا، سب کچھ ملا تھا، لیکن کیا ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس کو کامیاب کہنا تو دور تصور بھی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یہ بدبخت برباد ہو گیا، کہ وہ ایمان ہے نہیں، کہ وہ برباد ہو گیا۔ ہاں ایک ہستی ہے جس کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، دانت بڑے ہیں اور حیثیت غلام ہے اور مال و دولت کی کوئی پروانی نہیں ہے، ایک حیثیت معمولی ہے، لیکن ایمان اور اللہ کے پسندیدہ اعمال ملے ہیں، نام اس کا بلال ہے۔ ہم کہتے ہیں اور دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، دل سے آواز اٹھتی ہے اللہ کی قسم کامیاب ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ فرمائیے میرے نبی جی، آپ فرمائیے لوگوں کو ذرا فرما دیجئے، کہہ دیجئے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے اللہ کی پسند کا راستہ واضح ہو چکا، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ چاہو تو مومن بن جاؤ، مومنانہ صفات پیدا کر لو، مومنانہ آداب پیدا کر لو، مومنانہ مزاج پیدا کر لو، مومنانہ خصلتیں پیدا کر لو، اور چاہو تو کافروں والی زندگی کو پسند کر لو، مرضی تمہاری ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم اس طرف گئے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جیسے ماں اپنے بچے کو سمجھاتی جس کو کہتی ہے بیٹا اگر فرمانبردار بنو گے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا،
نافرمان بنو گے تو بیٹا تمہاری مرضی ہے، لیکن ساتھ میں شفقت اور پیار اور محبت کی وجہ سے پھر نہیں چاہتی کہ یہ کہیں ادھر منہ ہی نہ کر دے، آگے سے تھپڑ دکھاتی ہے، اگر ادھر گیا تو یہ کچھ ملے گا تجھے۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں میرے بندے تو اگر میری بات کو مان لے گا، میرے قرآن کو مان لے گا اور میرے نبی کے طریقے کو تو پسند کر لے گا، تجھے یہ بھی دوں گا، تجھے یہ بھی دوں گا، تجھے یہ بھی دوں گا اور بہت کچھ میں تجھے دوں گا، اور اگر تو نافرمانی کرے گا تو پھر تجھے کھلے بڑے پڑیں گے۔ دو باتیں ہیں، سمجھنے کی کوشش فرمائیے، دو باتیں ہیں، دو باتیں ہیں، سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ ایک ہے ایمان لے آنا، ایک ہے ایمان لے آنا، مسلمان بن جانا، لیکن ایمان اور اسلام کے بعد کرتوت اور عادتیں ساری کافروں والی رکھنا۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر جہاں کافر جائیں گے یہ بھی وہاں جائے گا۔ اول تو خطرہ ہے کہ کافرانہ عادتوں اور خصلتوں کی وجہ سے وہ جو ایمان لایا تھا وہ بھی جاتا رہے گا، اس سے چھین لیا جائے گا، اور اگر ایمان بچ گیا تو چونکہ کام ایسے دے جائے گا کافروں کے ساتھ جہنم میں، وہاں پڑا رہے گا، پتہ نہیں کتنا عرصہ پڑا رہے گا، اور پھر وہ جو ایمان ملا تھا اس کی وجہ سے پھر آخر اس کو نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے۔ آج ہم اپنے لیے کتنا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس جی میں مسلمان ہوں، بس میں مومن ہوں، بس آگے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری زبان پر الفاظ مومنانہ ہے یا نہیں، میری آنکھوں کا طرز مومنانہ ہے یا نہیں، میرے کانوں کا طور طریقہ وہ مومنانہ ہے یا نہیں، میرے دماغ کی سوچ مومنانہ ہے یا نہیں، میرے دل کے جذبات مومنانہ ہے یا نہیں، میری خلوت مومنوں والی ہے یا نہیں، میری جذبت مومنوں والی ہے یا نہیں، میری خوشی مومنوں والی ہے یا نہیں، اور میری غمی مومنوں والی ہے یا نہیں۔ ہم اس سے فائدہ کرو گے فقط اتنی بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ جی میں نبی کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، باقی میری ساری زندگی جیسی ہے بس ٹھیک ہے، اور آخر میں ہم یہ کہتے ہیں اللہ بخشے۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ عجیب بات نہیں کرنی، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اب ایمان لے بھی آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ایمان والے، پھر کہتے ایمان لے بھی آؤ، کیا مطلب؟ اس کا مطلب علماء نے بیان کیا، فرمایا اللہ یہ فرما رہے ہیں اے اوپر اوپر سے مومن بننے والوں، اب دل سے مومن بن کے جاؤ۔ کیا مطلب؟ جب انسان دل سے مومن بن جاتا ہے تو پھر اس کی پسند وہ بن جاتی ہے جو اللہ کی پسند ہے اور جو اللہ کے رسول کی پسند ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پسند کیا ہے؟ بے حیائی پسند ہے، گالن گلوچ پسند ہے، حرام خوری پسند ہے، دھوکہ پسند ہے، بناوٹ پسند ہے، جھگڑا پسند ہے، دوسروں کی برائیاں کرنا پسند ہے۔ ہم سب مانتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی پسند نہیں ہے۔ اگر میری زندگی اس میں لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پسند اللہ اور اس کے رسول کی پسند ابھی نہیں بنی ہے۔ تو لہذا ہمیں ایمان تو مل گیا، لیکن اب ہم نے اس ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ ہم نے دن رات محنت کرنی ہے کہ مومنانہ وصف میرے اندر پیدا ہو جائے۔ نبی اسلام نے کھول کھول کے مومن کے اوصاف بیان کیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مومن آدمی جھگڑالو نہیں ہوتا، مومن آدمی گالن گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، مومن آدمی بددیانت نہیں ہوتا، مومن آدمی دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، مومن آدمی پڑوسی کو ایذا پہنچانے والا نہیں ہوتا، مومن آدمی
کسی کا دل دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے مومن کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ کیا مطلب کہ تم اپنے اوپر محنت کرو اور ان اوصاف کو ایک ایک کر کے اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک ہم مومن ہیں کہ سارا کچھ کر کے بھی مومن ہیں، ہم جھوٹے ہیں تب بھی مومن ہیں، ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تب بھی مومن ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں تب بھی مومن ہیں، دوسروں کا حق دباتے ہیں تب بھی مومن ہیں، حتیٰ کہ ہم دین اسلام کے بنیادی ارکان کو ترک کر کے بھی مومن ہیں۔ کہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، پیسے ہیں امریکہ کے چکر لگا لیے ہیں، حج نہیں کرتا، زکات نہیں ادا کرتا۔ تو یہ انسان کیسا مومن ہے کہ مومنوں والا کوئی وصف اس میں ہے نہیں، اور صرف جو ہے اس نے جو ہے وہ نظریہ اور عقیدہ تو بنایا ہوا ہے کہ میں اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو اعتقادی طور پر تو یہ مسلمان ہی ہوگا، لیکن عملی اعتبار سے یہ کافر ہوگا۔ تو جب اس کا عمل کافروں والا ہوگا، کافر باحیا ہوتا ہے بے حیا ہوتا ہے؟ بولیے بھائی، کافر بولیے بے حیا ہوتا ہے۔ حیا تو ایمان کا شعبہ ہے نا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے، اور ان کے جو ہے صحابہ کو باحیا تھے، تمام اولیاء باحیا ہوتے ہیں، اور کافر تو پرلے درجے کا بے حیا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کلمہ وہ مسلمان بھی بے حیا ہے کہ گلی میں، چوک میں، چوراہے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے پڑوس میں سے، اس کے رشتے داروں میں سے، محلے میں سے کوئی خاتون گزرتی ہے تو یہ اس کی آنکھوں سے بچ کے جا نہیں سکتی ہے، بڑا بے حیا آدمی ہے۔ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو کیا تیری بیٹی سلامت رہے گی؟ وہ بھی نہیں بچے گی۔ اور نبی علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ اور پھر عجیب بات ارشاد فرمایا جس بندے کے وصف اور عادتیں ایسی ہیں کہ دوسرے بندے کو اس سے اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کیا گڑبڑ کر دے گا، ہمارے گھر میں تو نقصان کر دے گا، میرے بچوں کے ساتھ شاید اس کا معاملہ اچھا نہ رہ سکے، شاید یہ مجھے جو ہے وہ مالی طور پر نقصان پہنچا دے، شاید یہ میرے ساتھ ایسا کر دے۔ فرمایا جس بندے پر دوسرا بندہ مطمئن نہیں ہے، اس کو اطمینان نہیں ہے، تو یہ اس کے ایمان کے خلل کی نشانی ہے۔ مومن بندہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے دوسرا بندہ اس پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ یہ تو بالکل بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر نبی اسلام نے مسلمانوں کو آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے اس وقت ایک پیغام دیا کہ تم ہمیشہ جب بھی اکٹھے ہو تو تم اس وقت کہا کرو السلام علیکم۔ جہاں یہ ایک دوسرے کے لیے دعا ہے وہاں ایک دوسرے کے لیے یہ امن کا پیغام بھی ہے کہ تم مجھ سے سلامتی ملو، اطمینان رکھنا میری طرف سے تمہارے مال کو، تمہاری جان کو، تمہاری عزت کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور آج ہمیں سب سے زیادہ خطرہ کافروں سے نہیں ہے، ہمیں اپنوں سے ہے۔ ٹانگیں کھینچنے والے اپنے ہی ہوتے ہیں، جادو ٹونے کرنے والے اپنے ہی ہوتے ہیں، کاروبار کو تباہ کرنے والے اپنے ہی ہوتے ہیں، کسی کا اچھی جگہ رشتہ بن رہا ہو تو اس کی جو ہے وہ بربادی کرنے والے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم کہیں گے مسلمان ہیں کہ ہم ہر وقت دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے اندر تو مومنانہ وصف ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ انسان کبھی جو ہے وہ اکیلے میں جا رہا ہو، سامنے سے کوئی کتا آ جائے وہ نہیں ڈرے گا، کوئی بھیڑیا آ جائے وہ نہیں ڈرے گا، کوئی جنگل کا درندہ آ جائے وہ نہیں ڈرے گا۔ اگر اس کو دو بندے کھڑے نظر آ جائیں گھبرا جائے گا، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔
تو مومن آدمی اس سے ہر ایک کو امن ہوتا ہے، ہر ایک کو جو ہے اس سے سلامتی ہوتی ہے، انسان اس سے بے خطر اور بے خوف ہوتا ہے کہ یہ ایمان والا بندہ ہے، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہم کبھی اپنے دل میں جانتے تو صحیح، ہمیں نظر آئے گا کہ ہم موقع کی تاڑ میں ہوتے ہیں، بہت گہرا دوست ہوگا، بڑا بچپن کا تعلق ہوگا، بڑا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہوگا، لیکن جہاں کہیں موقع ملے گا اس کو 10 مارنے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو مومن تو ایسا نہیں ہوتا، مومن تو خیر خواہ ہوتا ہے، مومن تو دوسرے کا بھلا کرنے والا ہوتا ہے، مومن تو اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، وہ تو اس کی جو ہے وہ عزت کا رکھوالا ہوتا ہے، کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچایا کرتا۔ مومن تو دوسرے ایمان والے کے لیے اپنا مال بھی لٹا دیتا ہے، اور حتیٰ کہ اگر موقع آئے تو وہ اپنی جان بھی لٹا دیتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن ان بزرگوں کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کا لقب تھا نوری رحمت اللہ علیہ۔ کسی عالم کے ذہن میں آ جائے تو وہ مجھے بتا دے کہ ان کا یہ لقب تھا۔ تو انہوں نے جو ہے ایک دفعہ مسئلہ بیان کیا، تو وقت کے بادشاہ نے، ان کے اور بھی حمایتی علماء تھے، تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ یہ میری بات کے خلاف یہ مسئلہ بیان کرنے والے، یہ فتویٰ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ان سب مولویوں کو ذرا جو ہے وہ پھانسی کی گھاٹ اتار دو۔ لیکن یہ ان بزرگوں کی بزرگی کا ثبوت کس بھی تھا۔ اب جب گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت اس میں سر فہرست تھے، باقی علماء بھی تھے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ بزرگ بھی ہیں تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو اللہ والے ہیں، ان کو تو میں قتل نہ کروں، باقی جو ہے ان کو جو ہے میں مروا دوں، ان کو قتل کرنے سے کہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ رہے ہوں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ بھی دل میں عقیدت تھی۔ اب جب اس نے قتل کا حکم دیا تو سب سے سر فہرست وہ بزرگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ نے بہانہ بنایا کہ بھائی یہ ذرا جگہ مناسب نہیں ہے، تم ایسا کرو اس طرف آ جاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ جب جگہ بدلے گی تو یہ آخر میں آ جائیں گے، آخری بندہ پہلے آ جائے گا، میں ایک ایک کر کے سب کو قتل کروا دوں گا، اور جب ان کی باری آئے گی تو پھر میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ جب جو ہے وہ جگہ بدلنے کو کہا گیا، دیکھا تو وہ حضرت پھر سب سے آگے کھڑے ہوئے۔ تو اب بادشاہ کے پاس کوئی بہانہ نہ رہا، اس نے ان کو بلایا اور کان میں کہا کہ جی کیا بات ہے، آپ ادھر بھی پہلے کھڑے تھے، میں نے جگہ اس لیے بدلوائی تھی تاکہ آپ آخر میں آ جائیں، آپ پھر سب سے پہلے کھڑے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج تم نے سب کو مار تو دینا ہی ہے، قتل تو کر ہی دینا ہے، لیکن جتنی دیر مجھے قتل کرنے میں لگے گی اتنی دیر میرے بھائی کو زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ مومنانہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو کھول کھول کے بتایا ہے۔ تم کیا دیکھ سکتے ہو اور کیا تمہیں دیکھنا مناسب نہیں ہے، تم منہ سے کیا بول سکتے ہو اور کیا تمہارے لیے بولنا مناسب نہیں ہے، تم کیا کھا سکتے ہو اور کیا کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اور تم جو ہے وہ کس سے محبت بنا سکتے ہو، کس کے ساتھ محبت کا رشتہ تمہارے لیے بنانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک بات کو بتا دیا ہے۔ ہم ہیں کہ بس کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہیں، اور پیدائشی طور پر اپنی دنیا اور کام کاروبار میں دھندے میں ایسے لگے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی تعلیمات کا کچھ پتہ نہیں۔ ہمارا مزاج کیسا ہے؟ ہمارا مزاج اگر ہم غور کریں تو میرے پیارو، ہم تو کافروں کو ویسے ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اور اندر جھانک کے دیکھیں تو ہم بھی کافر ہی ہیں۔ جیسے ہم کافروں کے نام الزام لگاتے رہتے ہیں کہ یہ بڑے بےہودہ ہیں، بڑے بے غیرت ہیں، تو بھائی کس کافر نے آ کے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کے ساتھ ہم بےہودہ قسم کے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو اندر کی پسند، اندر کی آواز تو پھر ہماری بھی وہی ہے۔ کافر برے ہیں لیکن حلال تو ہم بھی نہیں کھانا چاہتے، حرام کھانے کا مزاج ہے، چنانچہ جہاں بس چلتا ہے وہاں دھوکہ دے دیتے ہیں، وہاں ملاوٹ کر دیتے ہیں، وہاں
وہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کبھی موقع لگتا ہے اور کبھی نہیں لگتا. تو جب انسان کے دل سے گناہوں کا جذبہ نکل جائے، گناہوں کی چاہت نکل جائے، گناہوں کی خواہش نکل جائے، تب وہ صحیح معنوں میں مومن بنا کرتا ہے. مومن کے دل میں گناہوں کے پلان نہیں ہوا کرتے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس بات کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے ارشاد فرمایا ایمان کے کئی درجے ہیں. سب سے ادنا درجہ، سب سے آخری درجہ، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ مومن اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو اتنی تکلیف ہو کہ اس کے ماتھے کے اوپر تگڑی آ جائے، اس کے بل آ جائیں، اس کو کڑن ہو، تکلیف ہو. اگر اللہ کا حکم ٹوٹتے ہوئے اس کی یہ کیفیت ہے تو یہ اس کے ادنا درجے کے مومن ہونے کی علامت ہے. اور اگر اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھ کے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان سے خالی ہے. اچھا، مومن کم درجے کا، اس کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے. اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا حال کیا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھ کر تکلیف میں آنا یہ تو بڑے درجے کی بات ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت گناہوں کے منصوبے بنا لیتے ہیں. میں نے اس کے ساتھ داؤ کیسے لگانا ہے، میں نے اس کو ڈنڈی کیسے مارنی ہے، میں نے فلاں غیر محرم کے ساتھ تعلق کیسے بنانے ہیں. چنانچہ ایک بندے کے بارے میں آیا کہ وہ بڑے درجے کا افسر تھا، تو وہ لوگوں سے رشوت لیا کرتا تھا. تو وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا، ایک اللہ والے کے پاس گیا تو انہوں نے اس کی ساری حالت کو سن لیا کہ یہ بلا اس کے اوپر اس مصیبت کی وجہ سے آئی ہے کہ یہ جو حرام کھاتا ہے. اب اس کو سیدھا وہ نہیں بتانا مناسب سمجھا کہ تم یہ حرام چھوڑ دو، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کو جو رشوت ملتی ہے تو اس کا دورانیہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک ہے، پھر اس کے بعد تو یہ سب کے سامنے چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے رشوت لینا مشکل ہو جاتی ہے. انہوں نے، ان بزرگوں نے جو دورانیہ رشوت لینے کا تھا اس کو کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم اس وقت سے لے کے اس وقت تک یہ وظیفہ کرو گے اور شرط یہ ہوگی کہ تم نے اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی ہوگی. مقصد یہ تھا کہ نہ یہ بات طے کرے گا، معاملہ طے کرے گا، نہ اس کو رشوت ملے گی اور نہ جو ہے اس لعنت میں یہ پڑے گا اور اللہ کے اس پکڑ سے اس کو نجات مل جائے گی. ان بزرگوں نے تو یہ تدبیر سوچی. حضرت نے فرما دیا کتنے وقت سے لے کے اس وقت تک تم نے وظیفہ کرنا ہے اور بات نہیں کرنی. اور وہ بھی ماشاءاللہ صاحب ایسے تھے کہ مصلی بچھا کے اس وقت وظیفہ کرنے بیٹھ جاتے. اب لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ ڈیل کرنے کے لیے، بات تو وہ کر نہیں سکتا تھا، اپنا مصلی کا کونا اٹھا کے اس کو اشارے کے کرتے ادھر رکھ دو کیسے. تو ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. ہم اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنے طرز بدل لیتے ہیں، ہم اپنے انداز بدل لیتے ہیں، لیکن رہتے وہی خدا کے نافرمان ہی ہیں. تو میرے پیارو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتا دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چاہو تو مومنانہ زندگی اپنا لو، جیسے ابو بکر مومن تھے، جیسے عمر مومن تھے، جیسے عثمان مومن تھے، جیسے علی المرتضیٰ مومن تھے، جیسے سارے صحابہ مومن تھے. اور اللہ نے خود قرآن میں کہا آمنوا بمثل ما آمنتم، ایمان لاؤ جیسے یہ لائے ہیں، یہ نبی کے صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ. کیا مطلب ہے؟ ان جیسی عادتیں اپنانے کی کوشش کرو. لہذا ہم ان جیسے بن تو نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی ہمت اور کوشش کے مطابق ان جیسی عادات کو اپنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کسی وقت ایسا معاملہ ہوا، میں نے غلط بیانی کر دی، تو کم از کم مجھے اس پہ شرم تو آنی چاہیے. کبھی ایسا ہو گیا کہ میں نے جو ہے وہ سودا بیچتے ہوئے
دوسرے آدمی کو اس کا عیب بیان نہیں کیا، دھوکہ دے دیا، مجھے اس پہ حیا تو آنی چاہیے، مجھے اس پہ احساس تو ہونا چاہیے، میں نے کسی کو گالی دے دی ہے، بعد میں مجھے احساس تو ہونا چاہیے، میں نے کسی کا حق مار دیا ہے، بعد میں مجھے احساس تو ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر سے وہ احساس بھی ختم ہو گیا، ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں اور خوشی سے پھر دوسروں کو بتاتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اللہ کی نافرمانی کا وہ احساس ختم ہو گیا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی کو مومنانہ زندگی بنائیں۔ نبی اسلام نے کھول کھول کے بیان کیا، ارشاد فرمایا اگر تم ناچ گانے کی طرف لگو گے پھر اللہ کا یہ عذاب آ جائے گا، اگر تم رشوت میں لگو گے پھر اللہ کا یہ عذاب آ جائے گا، اگر تم جو ہے ناپ تول میں کمی کرو گے پھر اللہ کا یہ عذاب آ جائے گا، اور اگر تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتے مکر جاؤ گے پھر اللہ کا یہ عذاب آ جائے گا، تم جنس پرستی کرو گے پھر اللہ کا یہ عذاب آ جائے گا، تم اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرو گے پھر اللہ کا یہ عذاب آ جائے گا۔ کوئی بات ایسی نہیں کہ جس کے نتیجہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نہ بتایا ہو اور اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہ دیا ہو۔ ہمیں الف سے لے کے یہ تک، ہمیں صبح سے لے کے شام تک، ہمیں پیدائش سے لے کے مرنے تک پورا کا پورا اپنے نبی کا مطیع اور فرما بردار بننا ہوگا۔ باقی رہ گئی بات کہ ہمیں ایک ہی دن میں یہ سارا کچھ کرنے کا حکم نہیں ہے کہ بھی آج ہم نیت کریں تو اگلے دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سارے بنے ہوئے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ نیت کر کے ارادہ کر کے ہم کوشش اور محنت شروع کر دیں۔ اگر ہم کہیں دیکھیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی، یہ ہو رہی، تو میں اس پر نادم و شرمسار ہو کر ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتا رہوں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا دل میں عزم اور ارادہ بھی کرتا رہوں۔ اگر یوں کرتے کرتے میری زندگی میں گناہ بھی رہے اور اسی حالت میں مجھے موت آ گئی، میری اس ندامت، میری اس شرمندگی، میری اس احساس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے باوجود گناہوں کے معاف کر کے جنت عطا کر دے۔ اس کا ارادہ تو اچھا بننے کا تھا نا، اس کی نیت تو نیک بننے کی تھی نا، یہ اپنے آپ کو بنانا تو چاہتا تھا نا، یہ سنوارنا تو چاہتا تھا۔ آج ہم کئی مرتبہ ایسی توبہ والی مجلس میں چلے جائیں، اللہ والوں کی محفلوں میں چلے جائیں، وہاں جو ہے ہمیں کہا جاتا ہے لوگوں اگر تم اپنی نجات چاہتے ہو، اگر تم جو ہے وہ اپنے لیے راحت چاہتے ہو اور اپنے لیے سرخروئی چاہتے ہو پھر تم توبہ کر لو۔ ہم سب کہتے ہیں ہاں میں بھی توبہ کرتا ہوں، لیکن کیسی توبہ؟ جو بے نمازی ہے وہ کہتا ہے بے نمازی ہوتے ہوئے توبہ، جو سود خور ہے وہ کہتا ہے سود خور ہوتے ہوئے توبہ، جو راشی رشوت لینے والا ہے وہ کہتا ہے راشی ہونے کی حالت میں توبہ، اس میں غیر محرم سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے اس تعلق کے ہوتے ہوئے توبہ۔ یعنی جو گناہ میری زندگی میں ہے وہ تو رہے ویسے ہی توبہ کرتا ہوں۔ ایسی توبہ اللہ کے ہاں نہیں چلتی۔ توبہ ہو تو پھر ایسی ہو جیسی توبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ قریش کا سارا حلقہ بیٹھا ہوا ہے، سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھائی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کون جڑا ہے، کون جوان ہے، کون جو ہے وہ باہمت ہے کہ نعوذ باللہ جا کے اس نبی کا ساری ہی قلم کر دے اور قصہ ہی ختم کر دے، یہ ہمارے خداؤں کو جو غلط کہتا ہے اس کا جو ہے معاملہ ہی تمام کر دے، کون ہے؟ عمر کھڑے ہو گئے، کہا یہ کام میں کر کے آتا ہوں۔ راستے میں ایک صحابی نے دیکھا اور پہچان کے کہ ارادہ ٹھیک نہیں لگتا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا اس ارادے سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، وہاں پہ بھی وہ اسلام پہنچ چکا ہے، ایمان کی دولت وہاں بھی آ گئی ہے، تو ادھر جا رہا ہے اور تمہارے گھر میں معاملہ آ گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ نبی اسلام کی طرف جانے کا ارادہ موقوف کیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اب دروازے کو جا کے بتایا تو انہوں نے سوراخ میں سے دیکھ لیا کہ کھڑا تو عمر ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے، انہوں نے دروازے کو نہ کھولا۔ اب جو ہے انہوں نے زور سے جو دھکا دیا تو دروازے کی گھنٹی کھل گئی، دروازہ کھلا،
اندر داخل ہوئے تو بہن نے بہنوئی کو جلدی سے چھپا دیا اور سامنے جو ہے خود کھڑی ہو گئی کہ میں تو بہن ہوں، اب مجھے کیا کہے گا؟ چنانچہ کہنے لگا کہ یہ آواز کیسی آ رہی تھی اور وہ جو ہے تمہارا خامد کدھر ہے؟ اب اس طرح پوچھ گچھ شروع کی تو کہا کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا کدھر ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ اس نے کہا تو ناپاک ہے، تو کافر ہے، تو قرآن کے اس ورق کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں ہے، جا تو پہلے نہا دھو کے غسل کر کے آ، پھر دوں گی تجھے۔ ان کو غصہ آیا، بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہت مارا۔ پھر آخر وہ کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی کا پیا ہے، میرے جسم سے جان نکال سکتا ہے مگر میرے دل سے کوئی ایمان نہیں نکال سکتا۔ جب یہ ماں بہن نے ایسا جرأت مندانہ جملہ کہا تو عمر کے دل پہ چوٹ پڑی، آخر اس کو کس چیز نے اس پہ اتنا پکا کر دیا ہے کہ یہ اسے ہٹنے کا نام نہیں لیتی؟ تو کہا مجھے دکھانا ہو، کہا نہیں دکھاؤں گی، پہلے جو ہے غسل کر کے آ۔ اب وہ گئے جا کے غسل کر کے آئے، کہا اب دکھا۔ اب جو دیکھا ماشاءاللہ اللہ کا قرآن تھا اور وہ دل میں ہی اترتا چلا گیا، اس نے عمر کی حالت کو بدل کے رکھ دیا۔ اب یہ وہاں سے چلے نبی اسلام کی طرف، جا کے دروازہ بجایا، صحابی اٹھے، جا کے دیکھا کہ کون ہے؟ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی عمر ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو، آنے دو اس کو۔ اب جب وہ عمر آئے تو آ کے انہوں نے اپنے جو ہے آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور کلمے کو قبول کر لیا، اس مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ۔ پھر پوری کی پوری تصویر کا رخ ہی بدل گیا، پہلے کفر کے نمائندے تھے اب اسلام کے نمائندے ہیں، پہلے اسلام کو مٹانے کی محنت کوشش تھی، اب جو ہے کفر کو مٹانے کی محنت اور کوشش ہے۔ ایسی مٹانے کی کوشش کی کہ کفر یہ کہنے میں مجبور ہو گیا کہ یہ عمر اگر دنیا میں 10 سال اور رہ جاتا پوری دنیا میں کفر کا خاتمہ ہو جاتا، کوئی کافر دنیا میں باقی نہ رہتا۔ میرے دوستو اگر ہم پہلے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، جب ہم نے توبہ کر لی تو اب ہمیں چاہیے ہم نمازوں کی سستی چھوڑ دیں، اب بے حیائی کے مناظر اپنے گھروں میں دیکھنا چھوڑ دیں، ہمارے گھروں سے میوزک کی آوازیں بند ہو جانی چاہیے، فلمیں ڈرامے بند ہونے چاہیے، جھوٹ بند ہونے چاہیے، دوسروں کی برائیاں بند ہونی چاہیے۔ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی سے گناہوں کو مٹانے کی نیت اور ارادہ کر لیں، جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، پھر اللہ کے سامنے روئیں، اللہ بھول گیا، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ غلطی ہو جائے ایک دفعہ توبہ کرے، 2 دفعہ غلطی ہو جائے 2 دفعہ توبہ کرے، لاکھ دفعہ غلطی ہو جائے لاکھ دفعہ توبہ کرے، پھر توبہ کرے۔ فرمایا پہلی دفعہ جتنی خوشی سے اللہ اس گناہگار کو معاف کرتے ہیں، کروڑویں دفعہ بھی اتنی ہی خوشی سے اس گناہگار کو معاف کرتے ہیں۔ جہاں میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم تو بھی عجیب ہے، مجھے کہتا ہے معاف کر دے اور میں آئندہ تیرا حکم نہیں توڑوں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں جہاں میں نے معاف کیا پھر میری نافرمانی کر لیتا ہے، پھر آگے مجھے کہتا ہے مجھے معاف کر دے، میں کہتا ہوں جہاں میں نے تجھے معاف کیا اور پھر گناہ کر لیتا ہے۔ فرمایا اے بنی آدم تو بھی عجیب ہے، نہ نافرمانی چھوڑتا ہے اور نہ توبہ چھوڑتا ہے۔ اچھا جب تو توبہ نہیں چھوڑتا، تو توبہ کرنے میں اتنا پکا ہے کہ بار بار آنا تو نے میرے دروازے پہ ہی ہے، مجھ سے ہی معافی مانگنی ہے، تو حدیث مبارکہ میں ہے اللہ فرماتے ہیں اچھا آدم کے بیٹے تو نے اپنا وصف بنا لیا توبہ کو، جا پھر میں نے تجھے معاف کیا، 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 میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ اپنے بندے کو کہتے ہیں جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، لیکن شرمسار تو ہو، نادم تو ہو نا، دل میں اپنے آپ کو قصوروار تو سمجھے نا کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی میں نے دھجیاں اڑائی ہیں، میں نے ان کے حکموں کو توڑا ہے، میں نے بغاوت کی ہے، میں نے نافرمانی کی ہے۔ اگر شرمسار ہو جائے گا، معافی کا طلبگار ہو جائے گا، اس کے گناہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو
بھر چکے ہیں، اس کے گناہ تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اللہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ تو ہمارے لیے کتنی چھوٹ ہے، ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھ کر جری ہو جانا اور بے شرم بن جانا اور یہ سوچنا وہ تو بڑا بخشنے والا ہے لہذا میں منہ کالا کرتا پھروں، یہ تو انسان کے بے شرم ہونے کی دلیل ہے کہ میرے ابو تو مجھے کچھ نہیں کہتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تم ابو کے پیسے اٹھا کے جو ہے وہ چلاتے رہو اور تم اڑاتے رہو، یہ تو تمہارے بڑی بے شرمی کی دلیل ہے کہ ابو اگر کچھ نہیں کہتے تو تم جو ہے اس غلط کام پہ لگ گئے ہو۔ تو ہمارا رب اگر اتنا مہربان ہے کہ ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کرنا چھوڑ دیں، ہم دل میں نیت کریں، ارادہ کریں۔ یاد رکھو جو بندہ دل سے نیت کرے، ارادہ کرے کہ میں نے نیک بن کر زندگی گزارنی ہے، آج توبہ ٹوٹ جائے گی، کل کو پھر کرے گا کہ اچھا میں نے نماز بھی نہیں چھوڑنی، اچھا میں نے یہ گناہ بھی نہیں کرنے، میں نے اچھا بن جانا ہے، پھر توبہ کر لے، پھر کر لے، پھر کر لے، زندگی میں ایک دن آئے گا کہ اللہ اس کی توبہ ایسی قبول کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچا لے گا اور اللہ اس کو پھر اپنے دوستوں میں شامل فرما دے گا۔ جتنے اولیاء دنیا میں گزرے ہیں وہ کوئی سارے ایسے نہیں تھے کہ پیدائشی طور پر وہ ولی پیدا ہوئے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پولیس کے محکمے میں ملازم تھے اور نماز روزہ کوئی نہیں تھا، شراب پینے کے عادی تھے۔ ان کے پاس ایک جو ہے وہ ان کی باندی تھی، اس باندی سے اللہ نے ان کو خوبصورت ایک بیٹی عطا فرمائی، اس بیٹی سے جو ہے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے، بعض لوگ جو ہے وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس نے انعامات بیٹیوں کے ذریعے سے بندوں کو عطا کرنے ہیں وہ بیٹوں کے ذریعے سے کبھی بھی نہیں ملتے ہیں۔ مہاراج ان کو اپنی بیٹی کی پیدائش پر بہت خوشی ہوئی، بہت محبت کرتے تھے، آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی تھی۔ ان کو عادت تھی کہ گھر آتے ہی اس کو اٹھا لیتے تھے اور ساتھ جو ہے وہ شراب بھی پینا شروع کر دیتے تھے۔ یہ بچی جیسے بڑی بڑی ہو رہی تھی، عجیب اللہ کی طرف سے معاملہ تھا، جیسے ہی شراب پینے لگتے تو یہ بچی ہاتھ مار دیتی۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بچی نے ہاتھ مارا اور ان کا شراب والا وہ قیمتی گلاس گرا اور وہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ اس کے پیار کی وجہ سے محسوس نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی شان کہ یہ محبتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، یہ گھنٹوں بیٹھ کے اپنی بیٹی سے اپنا دل بہلایا کرتے تھے۔ تقریباً 2-2.5 سال کی ابھی اس کی عمر ہوئی تھی، اچانک اس کو اللہ کی طرف سے بچی کو بلاوا آ گیا، وہ فوت ہو گئی۔ تو ان کو یہ لگتا تھا جیسے میری زندگی بھی ساتھ ہی لے گئی، ہر وقت غموں میں رہتے تھے، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ جو ہے انہوں نے رات کو خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میدان حشر قائم ہے اور ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو سفید ریش ہے اور گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو بندہ کہہ دیتا ہے نہیں بلکہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے جو ہے وہ ایک اژدہا لگ گیا، بہت بڑا سانپ لگ گیا، میں اس سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا جا رہا ہوں۔ تو آگے میں نے دیکھا ایک سفید ریش بزرگ کے کمزور سے ہیں، تو میں نے ان سے کہا بزرگوں میری جان بچاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں بچا سکتا ہوں، تم ادھر بھاگ جاؤ۔ ادھر انہوں نے اشارہ کیا، میں ادھر بھاگا، بڑی تیزی سے میں بھاگ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ بہت گہرا جو ہے وہ کھائی ہے اور اس میں آگ ہے اور انسان اور عورتیں اس میں جل رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ جہنم ہے، بس ان قریب تھا کہ میں اس میں گرتا، بات میں بچا، وہاں سے پھر میں واپس دوڑنے لگا، دیکھا پیچھے سے وہ پھر اتنا بڑا اژدہا، اب میں پھر زور لگا کے دوڑ رہا ہوں، بچ رہا ہوں، پھر میں نے اس بوڑھے کو دیکھا، میں نے کہا مجھے بچاؤ، اس نے دوسری طرف اشارہ کر دیا ادھر چلے جاؤ۔ چنانچہ جب میں ادھر کی طرف بھاگنے لگا میں نے دیکھا مجھے ایک بڑی خوبصورت عمارت نظر آئی، اس عمارت کے باہر ایک پہرے دار بیٹھا ہوا تھا، اس نے دور سے مجھے یوں بھاگتے ہوئے آ کے دیکھا، اس نے آواز لگائی بچوں پہچانو یہ کس کا جو ہے سرپرست ہے، کس کا جو ہے یہ عزیز ہے۔ کہا اس
عمارت میں سے ہزاروں بچوں نے باہر کی طرف جھانکا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے چھوٹی سی، اس نے کہا یہ میرے ابو ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی تو میں نے دیکھا وہ میری بیٹی ہے۔ میں خوش ہوا اور بھاگا اس کو، اور میں نے کہا بیٹا یہ میرے پیچھے بلا لگی ہوئی ہے، مجھے اس سے بچاؤ۔ اس نے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا جیسے وہ شراب کو ہٹاتے ہوئے ہاتھ مارا کرتی تھی، اسی طرح ہی اس نے ہاتھ مارا تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ اژدہا جو ہے وہ بھاگ گیا۔ اب میری طرح جان میں جان آئی تو میں نے کہا بیٹا تم یہاں کہاں ہو؟ کہنے لگی ابو یہ جنت ہے اور سارے ایمان والوں کے جو بچے ہیں وہ اس میں رہتے ہیں۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ میرے پیچھے جو اژدہا لگا ہوا تھا یہ کیا ہے؟ کہا ابو یہ آپ کے گناہ ہیں، وہ جو آپ شراب پیا کرتے تھے یہ وہ ہے۔ میں نے نہیں جیسے ہاتھ مارتی تھی تو میں نے ہاتھ مارا تو پیچھے ہٹ گئی نا۔ میں نے پوچھا بیٹی اس میں ایک بوڑھا بندہ میں نے دیکھا تھا وہ کون ہے؟ کہا کہ ابو وہ جو ہے وہ آپ کی نیکیاں ہیں، مگر وہ اتنی کمزور تھی کہ وہ آپ کو بچا نہیں سکتی تھی۔ تو یہ معصوم بچی جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کہتے جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے دیکھا تو میں تو اپنے بستر میں ہوں اور یہ میں نے کیا دیکھا؟ تو وہ قیامت کا وہ سارا منظر دماغ میں گھوم رہا تھا۔ کہتے میں نے توبہ کر لی کہ میں آئندہ نہ نماز چھوڑوں گا، نہ میں شراب پیوں گا، اور نہ میں کوئی اور گناہ کروں گا، میں نیک بن کر زندگی گزاروں گا۔ لو جی اس نوجوان نے نیک بننے کی نیت کر لی، ارادہ کر لیا۔ یہ نیک بنتے بنتے ایک وقت آیا کہ یہ وہ اللہ والے بنے جن کو آج میں اور آپ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہم بھی توبہ کریں، ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ میں نیک بنوں گا۔ غریب آدمی نیت کر لے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں گا، اللہ کی قسم میں نے وہاں جا کے دیکھا ریڑھی والے، مزدوری والے، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو دیہاتوں میں جو ہے وہ دہاڑی کرتی ہیں، کپاس چنتی ہیں اور گندم چنتی ہیں، ان کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کے دیدار کے لیے وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا جو نیت کر لے، جو ارادہ کر لے، اللہ اپنے بندے کی نیت اور ارادے کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ فضل اللہ ہی کرتا ہے، مہربانی اللہ ہی کرتا ہے۔ لہذا جو نیک ہیں، نیکوں کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، صرف انہوں نے نیت کی، ارادہ کیا، کوشش کی، اللہ نے ان کے ارادے کو قبول کر لیا اور اللہ نے ان کی دستگیری کی اور ان کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیا۔ آج میں بھی آپ بھی اس زندگی میں نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ ہم تیری مان کر چلیں گے، ہم تیرے اوپر بھی قربان، ہم تیرے نبی پر بھی قربان، ہم تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کر ایک ایک بات کو دل و جان سے قبول کریں گے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں گے۔ آپ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم نیک بن کر جئیں گے انشاءاللہ۔ جو سچی نیت کرے گا، جو ارادہ کرے گا، آپ دیکھیں گے کبھی یہ ارادہ رنگ لائے گا، کبھی یہ نیت کرنا آپ کا رنگ لائے گا۔ آپ سوچیں گے کہ میں فلاں وقت میں اس مسجد میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا، یہ نیت کر رہا تھا کہ میں بھی کبھی نیک بنوں گا۔ آج اللہ نے مہربانی کر دی، مجھے کیسے اللہ نے اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرما دی۔ یہ میں باوضو مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ نیت کریں، دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو لکھ لیں گے اور آپ کو توفیق دینا شروع کر دیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے چنے ہوئے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما دیں گے۔ سارے دوست آج ارادہ کر لیں، میں پورا کا پورا مومن بن کر زندگی گزاروں گا، ہر گناہ کو چھوڑوں گا اور ہر نیکی کو میں اختیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اور سچی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے دوست توبہ کی نیت فرما کر خطبہ سن لیں اور جو توبہ کے لیے کلمات پڑھائے گئے ان کلمات کو سچے دل سے پڑھ لیں۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو نبی علیہ السلام، کوئی بندہ جو ہے وہ کفر سے اسلام کی طرف آنے لگتا تھا
تو اللہ کے نبی یہ کلمات اس کو پڑھاتے تھے. سارے علماء کا اس بات اتفاق ہے کہ یہ کلمات اگر کوئی 100 سالہ کافر بھی توبہ کے لیے سے پڑھ لے, اللہ اس کی برکت سے اس کے 100 سال کے کفر کو بھی معاف فرما دیں گے. ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں, کافر تو نہیں ہیں, مومن مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ. جب ہم یہاں سے اٹھیں گے, اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا. ہم پاک اور صاف ہو کر یہاں سے لوٹیں گے. سب دوست جو ہے وہ دل میں نیت اور ارادہ فرما لیں اور خطبہ سن لیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد, یہ کلمات سچے دل سے اونچی آواز سے اور یقین کے ساتھ پڑھیے کہ ان کے پڑھنے سے آج ہم سب کی مغفرت کر دی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اونچی آواز سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کے پڑھنے سے اب ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دے. چنانچہ جو بندہ یہ چاہے کہ میں خود بخود نیکی کی طرف بڑھتا چلا جاؤں اور اللہ کی رحمت سے میری زندگی میں نیکی غالب ہوتی چلی جائے اور میں اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزار لوں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ چند وظیفے ہیں جو قرآن اور اس حدیث سے ہیرے موتی اکٹھے کر کے انہوں نے ہمیں بتا دیے. فرمایا ان کو پابندی سے شروع کر دو, دیکھنا تمہاری پوری زندگی نیکیوں سے مزین ہو جائے گی. تو لہٰذا نیک بننے کے لیے کہیں سے تو ہم نے ابتدا کرنی ہے نا, کچھ تو بھی کرنا ہی پڑے گا. لہٰذا ان اعمال کی پابندی شروع کر دیں. آپ کو چند دنوں میں محسوس ہوگا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو مجھے نیکی کی طرف کھینچ رہی ہے. ان اعمال کو سن لیجیے, پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کیجیے. پہلا عمل ہے استغفار. روزانہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک تسبیح صبح پڑھ لیں اور ایک تسبیح شام کو پڑھ لیں. اور دوسرا عمل ہے درود شریف. ایک تسبیح صبح اور تسبیح شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اس درود شریف کو پڑھ لیں. اور تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت روز کریں. جتنی آپ کر سکتے ہیں اس میں ناغہ نہ کریں, اور جو ایک دفعہ معمول بنا لیں اس سے کم بھی نہ کریں. بھلے آپ جو ہے وہ 2-4 رکوع ہی بنا لیں تو روزانہ پھر اس کو کریں, اس سے کم کی طرف نہ آئیں, پڑھنے کی طرف کوشش کریں. تو یہ ایک گویا کہ نسخہ ہے نیک بننے کا. اور اگلا عمل ہے صبح شام 15-20 منٹ کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ دل سے نکالے اور اللہ کے دھیان میں اور اللہ کی یاد میں بیٹھ جائے. یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میرے دل کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں, دل کی تمام سیاہیاں اور ظلمتیں دور ہو رہی ہیں اور میرے دل سے آواز آ رہی اللہ 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 اللہ. یہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. 15-20 منٹ بیٹھ کے صبح شام اس دل کی اللہ اللہ سنیں. دیکھیں پھر اللہ کا نام کیا برکتیں ظاہر کرتا ہے. اور چلتے پھرتے دھیان اللہ کی طرف رکھیں اور اللہ والوں کے ساتھ دوستی اور محبت کا تعلق بنا لیں. اس لیے کہ بندے کے جیسے دوست ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بن جاتا ہے.
نبی اسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر دوستی اللہ والوں کے ساتھ ہوگی تو ایک دن آئے گا کہ یہ بھی اللہ والا ہی بن جائے گا، نیک ہی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نیک بننا آسان فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس دل کی اللہ کو کرے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیا جائے، سر کو جھکا کے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر اس وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں، دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں، اور دل کی دھڑکنوں سے یہ آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاوار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاوار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے، توبہ ہے میری الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے، توبہ ہے میری الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں، اب تیرے آگے ہی سر کو جھکائے ہیں، اب تو کر دے عطا، ہم کو کر دے عطا،
الفت رضا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واقعی یہ سبحان ربی العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں پر پردہ پوشی فرما، زندگی کی پچھلی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما، آئندہ نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں مگر اندر سے تو بہت گندے ہیں، ہمارے اندر کی گندگیاں دور فرما۔ اے اللہ جیسے آپ نے ہمارا ظاہر اچھا بنایا، اللہ ہمارا باطن بھی اچھا فرما دے۔ اے کریم آقا جب آپ نے ہماری نسبت اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ وابستہ فرما دی، ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ اے اللہ ان کی پسند والی زندگی بھی عطا فرما دے، ان کے پسند والی عادتیں بھی ہمیں عطا فرما دے، اللہ ان کے پسند والے اخلاق بھی ہمیں عطا فرما دے۔ میرے مالک ہمیں اندر باہر سے محمدی بنا دے۔ اے کریم آقا، اے میرے پیارے پروردگار، ہم گناہ کر کر کے تھک گئے، گناہ کر کر کے تنگ آ گئے۔ اللہ ان گناہوں نے ہماری دنیا بھی تباہ کر دی اور ہماری آخرت بھی تباہ کر دی۔ اے کریم آقا، وہ گناہ جو ہم نے تیری نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ جو وہ گناہ جنہوں نے ہمارے رزق کی برکتیں ہم سے ختم کر دی، وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے، اللہ وہ بھی ہمیں معاف کر دیجئے اور عزت عطا فرما دیجئے۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے ہم سے تیری بندگی اور عبادت کی توفیق چھن گئی، وہ بھی معاف کر دیجئے اور اپنی بندگی اور عبادت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، وہ گناہ جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے، ہماری آنکھیں آنسوؤں سے خشک ہو گئی، اے اللہ میں وہ بھی معاف کر دے اور ہمارے رونے والی آنکھیں عطا فرما دے اور تڑپنے والا دل عطا فرما دے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے پھرے اور آپ ہمیں اپنی نعمتیں دیتے رہے، ہم گناہوں پہ گناہ کرتے چلے گئے، آپ نے ہم سے صحت نہ چھینی، آپ نے ہم سے جو ہے وہ اللہ ہم سے رزق نہ چھینا اور ہم سے جو ہے وہ ہماری عزت نہ چھینی، آپ درگزر کرتے رہے۔ اللہ آپ کے سامنے آج نادم الشرمسار ہو کر، معافی کے طلبگار ہو کر، اے اللہ ہم حاضر ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ جب ہم نے نافرمانیاں کی تھی، آپ نے اس وقت اتنا جو ہے وہ اللہ درگزر کا معاملہ فرمایا، اتنے بڑے حوصلے کا آپ نے مظاہرہ فرمایا۔ اے اللہ آج تو ہم
تیرے سامنے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ آج بھی تو آج کرم کا معاملہ فرما دے، اللہ آج اپنی ستائی کا مظاہرہ فرما دے، آج اپنی غفاری کا مظاہرہ فرما دے۔ اللہ تو بخش کے اپنے بندوں کو یہ دکھا دے، اور مجرموں میں دیکھو کتنے بڑے حوصلے والا ہوں اور میں کتنا مہربان ہوں کہ تمہارے کتنے گناہوں کو میں نے ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ آپ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں اور آپ تو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ یہ معافی کا راستہ بھی آپ نے بنایا ہے، اگر آپ یہ راستہ نہ بتاتے شاید دنیا میں معافی کی کوئی صورت ہی نہ ہوتی۔ اے کریم آقا جب آپ نے توبہ کا دروازہ بنا دیا، آج ہم اس دروازے پہ حاضر ہیں، میرے مالک اس توبہ کے دروازے سے ہمیں اپنے قریب آنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سارے حضرات ہیں وہ دل میں یہ نیت لے کے آئے، یہ ارمان لے کے آئے تھے نیکی کی محفل میں مجلس میں جا رہے ہیں، ضرور آج اللہ راضی ہو جائے گا۔ اے اللہ تو ہمارے حسن ظن کو پورا فرما دے، اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سب کے لیے اپنی رضا کے فیصلے فرما دے۔ اللہ تو مہربان ہے، تو کریم ہے۔ اللہ ہم تو نالائق کے گندے ہیں، گندوں سے گند ہی نکلتا ہے اور اچھوں سے ہمیشہ اچھائیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم برے ہیں، برائیاں کر کر کے آئے ہیں، آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا اور درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ اے میرے پیارے پروردگار، آپ نے ارشاد فرمایا جو تمہارے گھر میں آئے مہمان تم اس کا اکرام کرو اور اس کا خیال کرو۔ اللہ ہمارے گھر مہمان آئے، ہمیں حکم ہوتا ہے ہم اس کا خیال کریں۔ یہ سارا مجمع بھی تو آج تیرا مہمان ہے، اللہ اس مجمع کا آج تو اکرام فرما دے۔ اور ہمارے ہاں مہمان سے ادنا درجے کی اکرام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میزبان اس کو خوش ہو کے مل لیتا ہے۔ میرے مالک اس مجمع کو ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، ایک دفعہ پیار کی نگاہ ڈال دے، ایک مرتبہ رحمت کی نظر فرما دے۔ اللہ ایک دفعہ تو راضی ہو جا، اللہ پچھلی ناراضگیاں چھوڑ دیجیے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجیے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا جب کوئی جو ہے وہ پھنس جائے، کسی جو ہے مصیبت میں آ جائے تو وہ اپنے بڑوں کا نام لے کے اپنا چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں فلانے کا بیٹا ہوں، میں فلانے کا رشتہ دار ہوں، اس طرح کہہ کے وہ اپنی جان چھڑوا رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم بھی تیری نافرمانی کر کر کے تیری ناراضگی کی مصیبت میں پھنس گئے، اللہ ہم بھی اپنے آقا و سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تیرے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم اس تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اللہ ان کے صدقے میں آج تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا لوگ اپنے محبوبوں کی خاطر بڑی بڑی ناراضگیاں چھوڑ دیتے ہیں، آج تو بھی اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سے اپنی ناراضگی ختم فرما دے۔ میرے مالک مہربانی فرما دے۔ اللہ اس قبلی والے کے صدقے میں، اس وضحا کے مکھڑے والے کے صدقے میں، اس جو ہے وہ واللیل کی زلفوں والے کے صدقے میں، جس کا چہرہ تو دیکھتا تھا، تو کہتا تھا قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں میں آپ کے چہرہ دیکھتا ہوں۔ اللہ وہ چہرہ جس کو انسان بھی دیکھتے تھے اور جس کو جو ہے جانور بھی تکتے ہی رہ جاتے تھے، میرے مالک تجھے اس مبارک اور مقدس چہرے کا واسطہ ہے، آج ہمیں تو معاف کر دے، ہماری بخشش کیے بغیر ہمیں یہاں سے نہ اٹھا، مہربانی فرما۔ اللہ سخت سردی کا موسم تھا، حالات ناموافق تھے، اللہ تب جو ہے وہ حالات کا تقاضا تو یہ تھا، طبیعت کا تقاضا تو یہ تھا، ہر کوئی اپنے نرم گرم بستر میں چلا جاتا، مگر ان کو اللہ تیری رضا کی فکر میں یہاں بٹھائے رکھا۔ اللہ پھر تو راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ لحاظ کر لے، اللہ مہربانی کر دے۔ اگر یہی مجمع کسی جو ہے وہ دنیا دار کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا اور سارے اس کو راضی کرنے کے لیے منت کرنے لگ جاتے، اللہ وہ دنیا دار بھی راضی ہوئے بغیر اس مجمع کو نہ اٹھاتا۔ اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ راضی ہوئے بغیر اس مجمع کو نہ اٹھا دینا۔ اللہ در آیا دی لاج دہانو نہ کرو پرے پرے، در آیا دی لاج دہانو، چاہے کھوٹے دے چاہے کرے، اگر آپ کسی اور کے بندے ہیں بھلے اپنے در سے خالی لٹا دے، اور اگر ہم تیرے بندے ہیں ہم
اپنے بندوں کو اپنے در سے خالی نہ لٹا۔ اللہ ماں دوسرے کے بچے کو کھانا نہ دے، یہ تو ممکن ہے، اپنے بیٹے کو بھلا وہ کیسے انکار کر سکتی ہے؟ اللہ اگر ہم تیرے علاوہ کسی اور خدا کے بندے ہیں، تیرے مالک پھر بھلے تو ہمیں معاف نہ کرنا۔ اور اللہ تو جانتا ہے تیرے سوا تو خدا ہی کوئی نہیں، تیرے سوا تو رب ہی کوئی نہیں۔ اللہ تو ہی تو ہمارا معبود ہے، آج تو ہمیں بخش دے، آج تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ یہ سارا مجمع دنیا کی جو ہے وہ چیزوں کا سوالی بن کے نہیں آیا، اللہ یہ تجھ سے تیری رضا کا سوال کر رہے ہیں، تیری پسند والی زندگی کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تیرے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، اللہ ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ میرے مالک گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے ایک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ اے اللہ جو بیمار ہے کو شفا عطا فرما، پریشان عالم کی پریشانیاں دور فرما، مقروض قرضوں سے نجات عطا فرما، تنگدست تنگیاں دور فرما، بے روزگار اچھے روزگار عطا فرما، بے گھر ہے اپنے گھر عطا فرما، بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما، صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہر قسم کے گندے اور اوپرے اثرات سے ہماری حفاظت فرما، جادو ٹونے سے حفاظت فرما، عاصمین کے اثر سے حفاظت فرما، شہیدوں کے شر سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنے رحمتوں کے سائے میں ہمیں بھی زندگی گزارنا نصیب فرما، جب تک زندگی ہے اپنے نبی کی غلامی والی نصیب فرما، اپنی تابعداری والی نصیب فرما، اور جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ اے راضی ہو جانا، بات میں اپنے پاس بلا لینا، اللہ اپنی ناراضگی میں ہمیں اپنے پاس نہ بلانا۔ اللہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ ہم منت کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ اپنے غصے اور ناراضگی میں ہماری جان نہ لینا، ہماری روح کو قبض نہ کرنا، ہمیں اس دنیا سے اس وقت بلا لینا جب تو ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجیے، اے اللہ جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے۔ اللہ میرا ایسا دل بدل، میں ایسی زندگی گزاروں کہ میں قیامت کے دن جب تیرے سامنے ہوں تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، خوش قسمت لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کا رب ان کو دیکھ کے مسکرائے گا، وہ اپنے رب کو دیکھ کے مسکرائیں گے، ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی اس سردی کے اندر ہمارے ہم گنہگاروں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے، تجھے ان کی معصومیت کا واسطہ، تجھے ان کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں کا واسطہ، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس مسجد کی جو ہے رونقوں کو مزید بڑھا لیجیے۔ مولانا صاحب جو یہاں محنتیں فرما رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اس کی ہم انتظامیہ والے اللہ ان کی محنت، ان کی رحمات اور انتظام اور انصراف کو قبول فرما، جو اس کی آبادی کا ذریعہ ہے، تو ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ اس مسجد کی برکتیں پورے محلے میں عطا فرما، اڑوس پڑوس میں عطا فرما، گھر گھر میں اللہ نیکی کا ماحول عطا فرما، ہمارے گھروں کو گناہوں کے اسباب سے پاک فرما، ہمارے گھروں کو نمازوں سے آباد فرما، تلاوت قرآن سے آباد فرما، ذکر سے آباد فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے دوستوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، اور ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ پوری امت کو ہماری دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ تیرے نبی نے پوری زندگی تجھ سے مانگا اللہ اپنے حبیب کے صدقے وہ سب کچھ ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہ جتنی مصیبتوں بلاؤں پریشانیوں سے دکھوں سے اللہ تیرے محبوب نے پناہ مانگی، ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع
السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ بہت سارے لوگ جو کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ پائے ان کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما، جو آئے تھے کسی وجہ سے اٹھ کے چلے گئے اللہ ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔